السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين۔ گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، ایمانیات کے حوالے سے ہمارے یہ دروس کا سلسلہ جاری ہے، اور ہم نے یہ بات آپ حضرات کو سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے کہ انسان کی زندگی کے 3 مرحلے ہیں۔ کون کون سے؟ دنیا، قبر اور آخرت۔ اور ان تینوں مراحل پہ کامیاب وہ شخص ہے جس کے پاس کتنی چیزیں ہیں؟ 2 چیزیں ہیں۔ کون کون سی؟ ایمان اور نیک عمل۔ ترتیب الٹ نہ کر، پہلے ایمان ہے اور پھر نیک عمل ہے۔ ایمان اور نیک عمل ہے۔ ایمان کتنی چیزوں کا نام ہے؟ ایمان 6 چیزوں کا نام ہے۔ کوئی بتائے گا آپ میں سے 6 چیزیں؟ جی، اللہ پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، رسول نہ کہیں، رسولوں کہیں نا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان، اور مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان۔ یہ 6 چیزیں ایمان کہلاتی ہیں، جس کا تعلق اعتقاد کے ساتھ اور نظریے کے ساتھ ہے۔ آپ کا ان 6 چیزوں کے حوالے سے نظریہ ٹھیک ہونا چاہیے، آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے، اور آپ کی سوچ اللہ کے بارے میں، اس کے رسولوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، اور مرنے کے بعد اٹھنے کے حوالے سے آپ کا یقین ہونا چاہیے۔ مکہ کے بہت سارے لوگ جو باس بادل موت کے منکر تھے اور تقدیر کے حوالے سے بھی انحراف کا شکار تھے، اور اللہ ذوالجلال کے حوالے سے بھی، ایمان باللہ کے حوالے سے بھی بگاڑ کا شکار تھے۔ وہ اللہ کو رب مانتے تھے، وہ رب ذوالجلال کے ناموں اور صفتوں کے قائل تھے، لیکن رب ذوالجلال کی الوہیت اور اس کو معبود برحق ماننے کے اندر وہ راہ راست سے بھٹک چکے تھے۔ وہ اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے اور نیک بندوں کی عبادت بھی کرتے تھے۔ اس انحراف کی وجہ سے وہ کافر ٹھہرے۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعوت کی وجہ سے اور ان کی اس اصلاح کرنے کی وجہ سے اور ان کے اس عقیدے کو درست کرنے کی وجہ سے وہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کس کو رسول مانتے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کو رسول مانتے تھے، اسماعیل علیہ السلام کو نبی مانتے تھے۔ اولاد کس کی تھی مکہ کے لوگ؟ اسماعیل علیہ السلام کی تو اولاد تھی، ابراہیم علیہ السلام کی تو نسل تھی۔ وہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی پہ سمجھتے تھے، اللہ کو رب مانتے تھے، بیت اللہ کا حج کرتے تھے، اپنے لوگوں کی خدمت کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، بیت اللہ کی جو متولیت ہے وہ بانٹی ہوئی تھی انہوں نے۔ یہ ساری نیکیاں ان کے اندر موجود تھیں، لیکن انحراف کہاں تھا؟ اللہ کی الوہیت کے اندر انحراف کا شکار تھے، بھٹکے ہوئے تھے۔ محمد کریم اس کی اصلاح کے لیے نبی بن کے آئے تھے۔ اللہ نے ان کو انتخاب کیا تھا کہ یہ لوگ جو رب کے گھر میں رہتے ہوئے، بیت اللہ کا حج کرتے ہوئے، اللہ کو رب مانتے ہوئے، اللہ کے نیک بندوں کی 360 نیک لوگوں کی مورتیاں بنا کے بیت اللہ میں سجا کے رکھے ہوئے ہیں، ان کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور وہ اصلاح آپ نے جب کرنا چاہے، اور آپ اللہ نے نبی بنا کے بھیجا، جبریل بھیجا ان کو، پہلی وحی جب آئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اصلاح کی کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ درست نہیں، یہ ایمان باللہ کے منافی ہے۔ اللہ پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب رب وہ ہے، خالق وہ ہے، رازق وہ ہے، زندگی موت کا مالک وہ ہے، کائنات کا نظام اس کے پاس ہے، جب ساری دنیا کا نظام اس کے پاس ہے، ہوا، سورج اور پانی پہ کنٹرول اس کے پاس ہے، سمندر پہ کنٹرول اس کے ذمہ ہے اور اسی کا کام ہے، تو پھر جب جھکنے کی باری آئے گی
جب مجھ پر سارے کرم کرنے والا وہ اکیلا ہے اور میرے اوپر ساری عنایتوں کرنے والا وہ اکیلا ہے، میری ضرورتوں کو پورا کرنے والا وہ اکیلا ہے، جب میرے جھکاؤ کی باری آئے گی، جب میرے ماتھا ٹیکنے کی باری آئے گی، جب میرے سجدہ کرنے کی باری آ جائے گی، اور جب میرے ہاتھ پھیلانے کی باری آئے گی، جب میری ضرورتیں مانگنے کی باری آئے گی، تو مجھے اپنا تمام تر جھکاؤ کس کے لیے کرنا چاہیے؟ صرف ایک اللہ کے لیے کرنا۔ اس لیے وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کی وجہ سے، اس پیغام کی وجہ سے، ایمان باللہ کے حوالے سے جو خرابی تھی اس کی اصلاح کرنے کی وجہ سے وہ اللہ کے رسول کو نبی ماننے کے لیے تیار ہوئے۔ کتنی دیر لگ گئی؟ کتنی دیر آپ نے دعوت دی لوگوں کو سمجھانے کی؟ مکہ میں 13 سال بیت کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھانے کے لیے۔ حاجی صاحب تھے بھائی، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے۔ جب مدینہ کے لوگ مسلمان ہوئے تو وہ کیسے نبی کریم کی دعوت کو قبول کی؟ کس کام کے لیے مکہ آتے تھے؟ مدینہ کے لوگ جو اللہ کے رسول کی دعوت کو قبول کر کے مدینہ واپس گئے، وہ مکہ کیوں آتے تھے؟ حج کرنے کے لیے آتے تھے، حج کرنے کے لیے آتے تھے۔ اور حج کے اس میدان میں عقبہ کے پاس اللہ کے رسول نے چوری رات کو چھپے ان کے خیموں میں ان سے ملاقات کرتے تھے اور ان کو بتلاتے تھے کہ عبادت کے لیے اللہ کا حق ہے، جو 360 نیک لوگوں کی مورتی تم نے بنا کے رکھی ہے، ان کے سامنے جھکنا، ان کے نام کی نظر و نیاز دینا، اور ان کے سامنے اپنی التجائیں پیش کرنا، اور ان کے سامنے سربہ سجود ہونا، اور مشکل میں ان کو پکارنا، اور ان کو اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھنا، یہ ایمان باللہ کے منافی ہے۔ یہ اللہ کے رسول، اس وجہ سے وہ اللہ کے رسول کو رسول نہیں مانتے۔ ہم دین ابراہیمی پہ ہیں اور ہم ٹھیک ہیں، ہم اللہ کو رب مانتے ہیں، حج کا بیت اللہ کا حج کرتے تھے، ہر سال کرتے تھے۔ چودھری لوگ تھے وہ عرفات نہیں جاتے تھے، قریشی نہیں جاتے تھے عرفات میں، وہ مزدلفہ لوگ جاتے تھے، کہتے ہم سردار لوگ ہیں، ہم باقی لوگوں کی طرح ہم بھی عرفات میں جائیں۔ جو اللہ کے رسول نے آ کے رسم توڑی ان کی، نہیں، سب کو عرفات میں جانا ہوگا حج کرنے کے لیے۔ او بھائی، اگر وہ اپنے آپ، اگر ان کا اللہ پر ایمان ہی نہیں تھا تو حج کس کے لیے کرتے؟ بیت اللہ تو اللہ کا گھر ہے نا، تو جو بیت اللہ کو متولی ہوگا تو اللہ کو مانے گا کہ نہیں مانے گا؟ مانے گا، لیکن ماننے میں خرابی تھی۔ جس طرح وہ مانتے تھے اس طرح نہیں تھا، جیسے ماننا چاہیے تھا اس طرح نہیں مانتے تھے۔ اس کی اصلاح کے لیے میرے آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ عقیدے کے اندر خرابی موجود تھی، باس بادل موت کے منکر تھے، وہ مرنے کے بعد اٹھنے کے انکاری تھے، معاملات خراب تھے، بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، سود کا کاروبار کرتے تھے، معمولی باتوں میں جنگیں لڑتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر آخری مصلح اور آخری اصلاح کرنے والے نبی اللہ نے ان قریشیوں کے اندر بھیجے، انہی میں سے بھیجے۔ لیکن وہ لوگ اپنی عادتوں کے اتنے پکے تھے، وہ رسول کریم کی دعوت کو جلدی سے قبول، حتیٰ کہ اللہ کے رسول مکہ چھوڑنے میں مجبور ہو۔ تو ایمان باللہ، اللہ پر ایمان، اور اس کو آج جتنا انحراف ہمارے ملکوں میں، اللہ کی قسم، آج قبر پرستی کا شرک اس وجہ سے کہ ہم کو مکے والوں کا شرک سمجھ نہیں آیا۔ اگر ہم کو مکے والوں کا شرک سمجھ آئے تو کبھی لوگ قبر کے اوپر جا کے سجدہ نہ کریں اور وہاں جا کے اپنا عبادت نہ کریں اور وہاں جا کے نہ جھکیں۔ تو ایمان کے یہ 6 ارکان، جب تک میرا اللہ، اس کے رسول، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اچھی بری تقدیر، مرنے کے بعد اٹھنے کے حوالے سے میرا کنسپٹ کلیئر نہیں ہوگا تب تک نجات ممکن نہیں ہے۔ آپ زمین سے لے کر آسمان تک اس پورے خلا کو نیکیوں سے بھر کے چلے جائیں، لوگوں کی خدمت کریں، آپ نمازیں پڑھیں، آپ صدقہ کریں، آپ خیرات کریں، لیکن آپ کے اللہ کے ساتھ، آپ کے دامن پر اللہ کے ساتھ شرک کا دھبا موجود ہے، اللہ کی قسم اس پورے خلا کے ساتھ اگر وہ نیکیوں کو بھر کے جائے گا، ساری نیکیاں بیکار ہو جائیں گی، جہنم کی آگ کے اندر چلا جائے گا۔ حدیث قدسی، ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، آدم کے بیٹے اگر تو اس پوری زمین کو گناہوں سے بھر کے آئے گا لیکن تو نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا تو میں تجھے اس توحید کی وجہ سے تجھے معاف کر دوں گا۔ اللہ
اللہ کہتے ہیں اپنی کتاب میں ان اللہ لا یغفر یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے سے شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تو ان 6 باتوں کو سمجھیے میرے عزیزو۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم کو تو یہ ایمان کے 6 ارکان یاد نہیں ہے بھائی۔ ابھی 1 سال کی محنت کے بعد چند ساتھی وہ اونچی بولتے ہیں اور وہ بتانے کی ہمت کر لیتے ہیں، ورنہ ہم بتا نہیں سکتے۔ پھر ان کے تقاضوں کو پورا کرنا، ان میں سے ایک رکن اچھی بری تقدیر پر ایمان ہے۔ اور جتنی خرابی ہے، جتنی چوری ہے، جتنا فساد ہے، جتنا بگاڑ ہے، جتنی لڑائی ہے، صرف اس وجہ سے اگر میرا تقدیر کے اوپر ایمان ہو تو پھر کسی سے حسد کرنے کی ضرورت، کسی کو زیادہ مل رہا ہے، کسی کے حصے میں زیادہ آ رہا ہے، میرا بھائی اگر زیادہ کھا رہا ہے، وہ اچھا پہن رہا ہے، تو مجھے جلنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ میں جتنی محنت کر رہا ہوں، جتنی میرے نصیب میں لکھا ہوا ہے، مجھے مل رہا ہے، میں اس کے اوپر شکر گزار رہوں گا۔ مجھے تکلیف آ گئی، مجھے بخار آ گیا، بیماری آ گئی، فالج ہو گیا، اور میرا اگر تقدیر کے اوپر ایمان ہے اور میں اللہ کے اس فیصلے پہ اور میرے اوپر جو تقدیر واقع ہوئی ہے رب کی طرف سے، اگر میں اس کے اوپر راضی ہوں تو میرا رب مجھے اس کے اوپر اجر عطا کرنے والا ہے۔ ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بیماری سے دوچار کیا، یعقوب علیہ السلام کو بیٹے کی جدائی سے دوچار کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب میں 3 سال تک بھوکا پیاسا رہنا پڑا۔ جس قدر اللہ کے قریبی اور اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، اللہ اسی قدر ان کو زیادہ بڑے امتحان میں ڈالتا ہے۔ یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ مومن آدمی کہتے ہیں، نبی کریم کے ارشاد گرامی ہے، مومن کا معاملہ ہی بڑا عجیب ہے۔ عجبا لامر المومن ان امرہ کلہ خیر۔ مومن کا معاملہ تو بڑا عجیب ہے، اگر اس کو خوشی ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، اگر اس کو تکلیف آتی ہے تو صبر کرتا ہے، اللہ صبر کے اوپر اجر عطا کرتا ہے۔ آئے لوٹے گئے، آئے مارے گئے، آئے تباہ ہو گئے، ہمارا کیا بنے گا، اللہ کو ہمارا گھر نظر آیا تھا، یہ تقدیر کے اوپر ایمان کے خلاف ہے۔ ساری مصیبتیں اللہ نے میری قسمت میں لکھی تھی، ساری پریشانیاں میرے لیے اللہ نے جمع کی ہوئی تھی، سارے تو مجھے آنے تھے، خروج میرا لگنا تھا، حروب میرا ہی لگنا تھا، ساری دنیا ادھر اللہ کو میں ہی نظر آیا تھا۔ یہ ساری باتیں آدمی جہالت کی وجہ سے کرتا ہے، اس کا تقدیر پر ایمان۔ ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس موضوع کے اوپر بات کی ہے، ابھی تو سوالوں کے جواب ہم دے رہے تھے تقدیر کے اوپر ایمان کے حوالے سے۔ تقدیر کے اوپر ایمان کے حوالے سے ہم نے پچھلی مجلس میں یہ ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پیدا کیا، اور شیطان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اور جب اللہ نے شیطان کو بھی پیدا کر دیا اور پھر اللہ ہمارا شیطان کے اس گمراہ کرنے کے بعد اللہ ہمارا محاسبہ بھی کرے گا۔ ہم نے اس کا جواب دیا تھا کہ شیطان کو گمراہ کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا تھا، شیطان اصل وہ بھی عبادت کے لیے پیدا ہوا تھا۔ جن اور انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن شیطان نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی اور اللہ اکبر کبیرہ، اور اپنی اس خلاف ورزی کے اوپر اس نے تکبر کیا، اور تکبر کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا گیا، اس کو توبہ کی توفیق نہ ہوئی۔ گناہ کرنے کے بعد آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، درخت کا پھل کھا لیا، انابت اللہ، رجوع اللہ کی طرف کیا، توبہ کی، حسرت اور ندامت اختیار کی، اللہ نے جنت میں داخل کر دیا، گناہ معاف کر دیا، غلطی معاف کر دی۔ اگر گناہ کے بعد آدمی ندامت اختیار کرتا ہے تو اللہ معاف کرنے والا، اور یہ ندامت اور توبہ اور رجوع اس کے اوپر ثواب ملتا ہے، اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن شیطان نے دوسرا راستہ اختیار کیا، تکبر کیا، حالانکہ بڑا عبادت گزار تھا، اور تکبر کرنے کو اس نے مہلت مانگی تھی کہ مجھے ٹائم دیا جائے، قیامت تک میں زندہ رہوں، اللہ نے اس کو مہلت دے دی۔ اور اس کے کیا حکمتیں ہیں ہم نے ذکر کی تھی پچھلی مجلس میں کہ شیطان کو اللہ نے اگر مہلت دی ہے تو اس کی حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور وہ وجود شیطان کا وجود، اگر شیطان ہمیں کسی وجہ سے گمراہ کرتا اور بھٹکاتا بھی اور ہمیں گناہ کی طرف لے جاتا بھی ہے، تو کیا میرے پاس دوبارہ اللہ کی طرف لوٹنے کا موقع ہے کہ نہیں؟ اور جب لوٹوں گا تو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اور جب واپس پلٹوں گا تو پچھلی 50 سالہ زندگی کے اللہ گناہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اگر شیطان نہ ہوتا تو میرے پاس سے لوٹنے کا موقع تو نہیں تھا۔ یہ بھی ایک حکمت ہے، یہ بھی ایک حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر امتحان ہی نہ لیتا، شیطان کو امتحان کے لیے پیدا کیا، تو اچھے برے کا فرق کیسے ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک حکمت ہے۔ یقیناً جب وہ ہمیں کسی برائی کا حکم دیتا ہے اور ہمیں کسی برائی پر لگاتا ہے اور ہم اس کی بات مان لیتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے مانتے ہیں، رب تو ہمیں مجبور نہیں کرتا، ہم اس کی بات مان لیتے ہیں
اور یا اس کا مقابلہ کرتے ہیں، شیطان کی اس بات کو کچل دیتے ہیں، دھکیل دیتے ہیں، پیچھے ڈال دیتے ہیں، رد کرتے ہیں، تو کیا اللہ ہمارا مقام اونچا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ یہ بھی ایک حکمت ہے اس کے پیدا کرنے میں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب گناہوں کو ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے، تقدیر لکھی ہوئی ہے نا، یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ تقدیر لکھی ہوئی ہے، تو لکھی جا چکی ہے۔ کب لکھی گئی تھی؟ آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ سبحان قلم کو۔ ان اول ما خلق اللہ القلم، رب ذوالجلال نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ ثم قال له اکتب، اور پھر قلم سے کہا لکھ جو کچھ اس کائنات میں ہونا ہے، اور قلم نے لکھ دیا جو کچھ ہونا تھا۔ وہ لکھا جا چکا ہے، وہ صحیفے خشک ہو چکے اور وہ تبدیل نہیں ہو سکتے۔ ہاں لوگ کہتے ہیں اللہ نے ہماری تقدیر میں اس لیے ہم گناہ کر رہے ہیں، نماز چھوڑ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، خیانت کر رہے ہیں کہ ہماری تقدیر میں لکھا ہوا۔ ہاں اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھا ہے، اور جب اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھا ہے تو اللہ ہمارا محاسبہ کیوں کرے گا؟ یہ سوال ہے لوگوں کا۔ جب تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ ہم نے کرنا ہے، تو پھر محاسبہ کس بات کا، پھر حساب کس بات کا، پھر سزا کس بات کی؟ اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ ہی نے لکھا ہے تقدیر میں، تقدیر اللہ کے حکم سے لکھی گئی ہے۔ لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے گناہ کرنے پر ہمیں مجبور کیا؟ جی یہ نقطہ سمجھنے کا ہے۔ تقدیر میں لکھنے کا یہ مطلب نہیں کہ رب ذوالجلال نے تجھے گناہ کرنے میں مجبور کیا ہے۔ تقدیر میں لکھا ہوا ہے، لیکن اللہ نے آپ کو مجبور نہیں کیا۔ آپ نے گناہ اپنی مرضی سے اختیار کیا ہے کہ نہیں کیا؟ آپ کے پاس نیکی کا راستہ بھی تھا، آپ کے پاس گناہ کا راستہ بھی تھا، آپ کے پاس حلال کے اوپر اکتفا بھی تھا، لیکن آپ نے حلال کے اوپر اکتفا نہیں کیا۔ آپ نے حرام کے اندر ہاتھ ڈالنا اگر آپ نے اپنی مرضی سے ڈالا ہے، اللہ نے تو مجبور نہیں۔ بھئی اگر کوئی غیر محرم خاتون آپ کے سامنے سے گزر رہی ہے تو اللہ نے آپ کی آنکھوں کے ڈھکن دیے ہیں، آپ اپنی مرضی سے اسے بند کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ آپ اپنا چہرہ پھیر سکتے تھے نہیں پھیر سکتے؟ لیکن آپ نے اگر نظر جماعت میں سے دیکھا ہے تو آپ نے اپنی مرضی استعمال کی کہ نہیں کی؟ کہ اللہ نے مجبور کیا کسی کو کہ دیکھے اس کو؟ نہیں، اللہ نے مجبور نہیں کیا۔ یہ یاد رکھیے، رب ذوالجلال نے ہماری تقدیر میں اگر گناہ کرنا لکھا ہے، معصیت اور نافرمانی اگر انسان کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے مجھ پر فرض کیا ہے اور میں نے وہ کرنا ہے گناہ۔ یہ نہیں مطلب اس کا، اللہ نے ہمیں مجبور نہیں کیا اس کے اوپر۔ ہاں اس کا مطلب یہ ہے، اللہ کے لکھنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ازلی علم کی بنیاد پر، اللہ ذوالجلال نے اپنے ازلی علم کی بنیاد پر، جو اللہ کو پتہ ہے میرے آپ کی تخلیق سے پہلے، بلکہ کائنات کے بننے سے بھی پہلے، آسمان اور زمین کے وجود سے بھی پہلے، اللہ کا علم اتنا محیط اور اتنا وسیع ہے، اللہ اکبر کبیرہ، رب ذوالجلال کی علم میں تھا کہ میرا یہ بندہ، اس کو میں یہ دو اختیار دوں گا، یہ اپنی مرضی سے یہ چیز اختیار کرے گا۔ اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پر میرے اس اختیار کو جو میں نے اختیار کرنا تھا وہ اللہ نے لکھا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ میرا بندہ یہ کیا اختیار، اللہ کو پتا تھا کہ صفت دونوں آپ سے، حلال راستہ بھی اختیار کرتا تھا، نکاح کا یہ کر سکتا تھا، زنا کا راستہ بھی اختیار کر سکتا تھا، یہ شادی نہیں کر رہا، زنا پہ اکتفا کر رہا ہے، لیکن رب کے علم میں تھا کہ اس نے یہ کرنا ہے۔ انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے راستہ دکھا دیا ہے، یا وہ شکر کرنے والا یا وہ کفر کرنے والا۔ آپ کی تنخواہ اگر 1200 1500 2000 ہے، آپ اس پہ اکتفا کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کو راضی رکھیں، رب سے دعا کریں، اللہ اس کو باعث سے برکت بنا دے۔ اللہ تھوڑے میں برکت ڈال سکتا ہے کہ نہیں ڈال سکتا؟ تھوڑے کو زیادہ کرتا ہے کہ نہیں؟ اللہ اسے ہی کہتے ہیں جو قلیل کو کثیر کر دیتا ہے، جو کمزور کو قوی کر دیتا ہے، جو بیمار کو شفا دیتا ہے، وہ اللہ ہے۔ میں اللہ کی تسبیح کر کے، ذکر کر کے، دعا کر کے اس کو بڑھا سکتا تھا۔ اور دوسرا راستہ کیا ہے؟ میں چوری کروں پیسے، تو یہ میں نے اپنی مرضی سے کیا۔ اب میں کہوں کہ نہیں، جو یہ میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ میں نے چوری کرنی ہے، اب یہ تقدیر کو حجت اور دلیل بنانا
نہیں، ہاں اللہ کے علم میں تھا کہ یہ چوری کرے گا، اور اس علم کی بنیاد پر میں اس اختیار کو جو میں نے اپنی مرضی سے اختیار کیا اور چنا ہے، وہ راستہ جو میں نے اپنے اختیار سے چنا ہے اور اپنی رضامندی سے چنا ہے، مالک الملک نے اگر اسے لکھ دیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں؟ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اور تقدیر کے 4 مرتبے یاد ہے کسی کو؟ شروع میں تقدیر کے 4 مرتبے پڑھائے تھے میں نے، کوئی آدمی، صدام، مختار، سلیم، دوبارہ پھر پڑھانے پڑیں گے۔ تقدیر کے 4 مرتبے، سب کچھ جو اس کائنات میں ہونا ہے قیامت تک، دنیا کے خاتمے تک، وہ سب کچھ اللہ کے، ریت کے ذرات بھی، پانی کے قطرات بھی، پانی کا بہاؤ بھی، درختوں کے پتے بھی، پتوں کی حرکت بھی، اور ان دانوں سے پیدا ہونے والا اناج بھی۔ یہاں ایک درخت لگے گا، آج سے 10 سال بعد لگے گا، اور ایک گٹلی بوئی جائے گی، اور اس گٹلی کے بعد ایک تنا نکلے گا آم کا یا کھجور کا، اس کھجور کے اوپر کتنے سال تک کتنے دانے لگیں گے، یہ سب کچھ اللہ کے علم۔ آج سے 50,000 سال بعد یا آج سے 10 صدیوں بعد بھی جو کچھ ہونا ہے وہ اللہ کے علم۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اللہ کا علم اتنا محیط ہے، اللہ کا ازلی علم، اور اس کائنات کے وجود سے پہلے اس کو علم ہے، اس کے علم کی انتہا بھی کوئی نہیں اور ابتدا بھی کوئی نہیں، اور اس کی جو علم ہے اس نے اس کو کیا کیا ہے، لکھ دیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں ان 2 راستوں میں سے کون سا راستہ اختیار کرتا ہوں۔ ہاں، میں نے وہ اختیار کر لیا ہے، اب وہ کرنے کے بعد اس کو خلق کرنا اور پیدا کرنا یہ بھی کس کے پاس، ہاں یہ اختیار بھی اللہ نے دیا ہے مجھے، اختیار بھی اللہ نے، مشیت اسے کہتے ہیں، مشیت۔ میرے اس اختیار کو جو میں نے اختیار کیا ہے، مجھے اختیار اللہ نے دیا ہے کہ تیری مرضی ہے، تو نے کون سا راستہ چاہتا ہے تو ایمان کا راستہ اختیار کر دے، اور چاہتا ہے تو کفر کا راستہ اختیار کر دے۔ فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر، جو چاہتا ہے وہ ایمان لے اور جو چاہتا ہے کفر کرے، یہ آپ کی مرضی ہے۔ لیکن میرے ایمان لانے اور میرے اس کفر کرنے کو میں اس وقت تک نہیں اپنے اس ارادے اور اپنی رغبت اور اپنی چاہت کو جو میں نے خود چاہی ہے اور مجھے اختیار اس نے دیا ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور مجھے قسم ہے نفس کی اور اس کو برابر ٹھیک ٹھاک کرنے کی، اور اس نفس کے اندر نیکی اور بدی کے دونوں خواہشیں کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی ہے۔ لیکن اس خواہش کو اختیار کرنا یہ میرے اختیار میں ہے کہ نہیں؟ اللہ کے علم میں تھا۔ اب میں نے اگر اختیار کر لیا بدی کا راستہ، وہ اللہ کی اذن اور اللہ کی مشیت، اللہ کی اذن کے بغیر ہو سکتا؟ ہاں، اللہ چاہتا ہے بھی، اگر اللہ نہ چاہے، اللہ نے اگر مجھے میری مرضی کرنے ہی نہیں دینی، اس کا معنی ہے کہ مجھے اختیار دینے کا فائدہ، پھر تو میں ریموٹ کنٹرول ہونا بالکل۔ لیکن مجھے اختیار دیا کہ نہیں دیا؟ ہاں، اختیار دیا، ارادہ، رغبت، چاہت، لیکن اس رغبت کو، میری اس رغبت کو، بھلے وہ اچھی ہے یا بھلے وہ بری ہے، اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا وہ اللہ کی اذن کے بغیر، اس کی اذن کیوں ضروری ہے؟ مجھے کلم کلا اختیار چھترے بے مہار کی طرح کیوں نہیں چھوڑ دیا؟ اس لیے کہ وہ رب ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ رب ہے۔ ہاں، جب اس نے چاہ لیا کہ میں نے یہ بدکاری کرنی اور برائی کرنی اور چوری کرنی ہے، میرے اختیار کے بعد وہ چاہتا ہے، میری مرضی کے بعد وہ چاہتا ہے، میرے انتخاب کے بعد وہ اجازت دیتا ہے، اور یہ بھی لکھا ہوا ہے جب اس کے ہونے کا وقت تھا۔ ہاں، پہلے علم میں ہے، اللہ نے جو کچھ ہونا ہے وہ لکھا ہوا ہے، پھر اس کے بعد میرے اختیار اور رغبت کو پایہ تکمیل تک پہنچانا، اس کو عملی شکل دینا، یہ اللہ کی مرضی سے، اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے۔ اور جب اللہ اجازت دیتا ہے تو اس کا ہونا بھی وہ اس فعل کا خلق بھی اللہ تعالیٰ کا ہو سکتا ہے۔ یہ 4 ہے، علم، کتابت، مشیت اور خلق۔ یہ تقدیر کے 4 مرتبے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کا
गुनाह करने पर मेरे रब ने मुझे मजबूर नहीं किया। अगर लिख दिया अल्लाह ताला ने तो लिखेगा अल्लाह ने वो लिखा है जो मैंने करना था। ये हमें पहली तकदीर का पहला मरतबा ये है कि अल्लाह का इल्म इतना मुहीत है। भाई मैंने इसकी मिसाल पहले दी थी जब ये सबक पढ़ाया था आपको। एक उस्ताद है, एक तालिब इल्म को 6 महीने या साल पढ़ाता, और अगर 6 महीने पढ़ाने के बाद उसकी जहालत और काबिलियत की वजह से वो अपने इल्म की बुनियाद पर, अपने तजर्बे की बुनियाद पर ये लिख देगा कि ये बच्चा पास होगा और ये फेल होगा, और हुआ ये, वो पास हो गया और दूसरा फेल हो गया। अब फेल होने वाला ये कहे कि चलो उस्ताद ने लिख दिया था आज से 6 महीने पहले, मैं इसलिए फेल हो गया। ठीक है, उस्ताद के लिख देने का अमल दखल है उसके फेल होने में? क्यों नहीं? उस्ताद ने तो अपने इल्म की बुनियाद पर लिखा है इसने ये करना है, ये भगौड़ा है, ये छुट्टियां करता है, नालायक है, ये सबक दोहराता नहीं, और उस इल्म की बुनियाद पर उसने लिखा था कि ये फेल होगा। अब अगर मैं कोई गुनाह कर बैठा हूं या मैं फेल हो चुका हूं तो अब मैं अल्लाह ताला को कह दूं कि अल्लाह ने मेरी तकदीर में लिखा हुआ था कि फेल हो गया, कह सकता हूं? नहीं। ये गलती है हमारी। असल में लोग गुनाह करने के बाद कहते हैं मेरी तकदीर में लिखा हुआ था। नहीं, हाँ अल्लाह ने तकदीर में लिखा हुआ है गुनाह करना है इसमें, लेकिन अल्लाह ने अपने अज़ली इल्म की बुनियाद पर जो मैंने इख्तियार करना था वो अल्लाह ने लिखा है। और जब उस लिखे हुए का जब होने का वक्त आता है कि इतनी सदियां गुजरने के बाद ये शख्स पैदा होगा, और पैदा होने के बाद ये अपनी बलूगत को पहुंचेगा और फिर ये अपनी मर्जी से इख्तियार करेगा, और उस इख्तियार करने के बाद उस काम का होना भी उसकी मशीयत, वो भी अल्लाह की मशीयत के बगैर। बाज़ का सारे असबाब होते हैं, आदमी गुनाह करने के लिए तैयार होता है, बदकारी करने के लिए तैयार होता है, दरवाजे बंद होते हैं, लेकिन अचानक से ऊपर से कोई ऐसा शख्स आता है और गुनाह कर नहीं पाता। अब ये माना है कि मैं अपनी मर्जी को नाफिज नहीं कर सकता, अब उसकी मशीयत क्या आ गई है? बालग आ गई। हाँ, ये उसकी हिकमत है, वो बेहतर जानता है कि उसने मुझे वो गुनाह क्यों नहीं करने दिया, ऊपर से क्यों कोई शख्स आ गया, किसी के दिल में क्यों डाल दिया, और वो ऊपर से मैं अपने उस गुनाह को तकमील नहीं कर सकता। चोरी करने लगा और ऊपर से मालिक आ गया, हालांकि मेरा पूरा इरादा था कि मैंने चोरी करनी है, लेकिन ऊपर से मालिक आ गया और मैं अपना हाथ हटा बैठा। इसका माना है कि अल्लाह ने अपनी मशीयत, ये अल्लाह को मैंने अपना इख्तियार भी इस्तेमाल कर लिया, असबाब भी इख्तियार कर लिए, लेकिन अल्लाह की मशीयत नहीं थी कि मैं चोरी। हाँ, अल्लाह ताला की हिकमत है, वो हिकमत बेहतर जानता है। इसलिए ये याद रखिए कि अल्लाह ने बंदे को गुनाह पर मजबूर नहीं किया, मासियत पर मजबूर नहीं किया, अल्लाह ने फर्ज नहीं किया इसके ऊपर। इसका माना यह है कि अल्लाह ताला ने अपनी अज़ली इल्म की बुनियाद पर कि मेरा ये बंदा अपनी मर्जी से, अपनी चाहत से ये चीज इख्तियार करेगा, और अल्लाह ने और फलां वक्त पे करेगा, और अल्लाह ताला ने उसको लिख दिया है कि फलां वक्त पे इसने करना है। और फिर जब इंसान ने उसे चाह लिया तो रब्बे ज़ुल जलाल ने जब उसके होने का वक्त होता है तो अल्लाह ताला उसके होने की इजाज़त दे देता है, और फिर वो इंसान कर लेता है। ये मतलब है कि अल्लाह ताला ने मेरी तकदीर में गुनाहों को लिखा है, लेकिन मेरे अपने इल्म की बुनियाद पर मेरे इस इख्तियार को लिखा है, ना कि मुझे लिखने के बाद करने पर मजबूर। बात समझ आएगी कि नहीं आई? क्यों जी? कहते हैं जो अल्लाह ताला ने अगर बंदे की तकदीर में गुनाह लिखे हैं, 2 चीजों के ऊपर मबनी है। अल्लाह के लिखने का मतलब 2 चीजों के ऊपर मबनी है। एक तो अल्लाह का अज़ली इल्म, और वो अज़ली इल्म का तकाजा यह है कि मेरा बंदा ये चीज इख्तियार करेगा। उस अज़ली इल्म का तकाजा यह है कि मेरा बंदा ये चीज इख्तियार, अल्लाह के इल्म में कि इख्तियार करेगा, इस गुनाह के काम को करेगा, और फलां वक्त पे करेगा, और फलां दिन करेगा, और फलां टाइम पे करेगा, और अपने उस इल्म की बुनियाद पर अल्लाह ने वो क्या है वो लिखा हुआ है, लिख दिया था अल्लाह ताला ने करना है। और दूसरा कि अल्लाह ताला की मशीयत है, वो लिखा हुआ भी जब तक अल्लाह की मर्जी न हो और होने का वक्त में अल्लाह चाहे नहीं तब तक वो हो सकता। अल्लाह की मशीयत है। इसका दूसरी चीज अल्लाह की मशीयत है, और ये यकीनन अल्लाह की मशीयत तब होती है जब इंसान अपनी रग़बत और चाहत का इज़हार, इंसान जब मैं अपनी चाहत का इज़हार कर देता हूं और फिर अल्लाह ने चाहा है तो मेरा हिसाब किताब पर मेरी चाहत का होगा, और
اور ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ جب میں نے اپنا اختیار استعمال کر لیا جو اللہ نے مجھے دیا ہے تو پھر، اور اللہ نے لکھا ہے اس میرے اختیار کو، تو اللہ نے مجھے مجبور نہیں کیا. اب میرا محاسبہ جو ہوگا میری اس اپنی چاہت اور رغبت، سمجھ آئی بات کی؟ ہاں اگر میرے اختیار میرا اس میں کوئی اختیار نہیں تھا، اللہ نے میرے اوپر کوئی ایسی مصیبت گرا دی، اوپر سے چھت گر گئی اور میری ٹانگ ٹوٹ گئی، اب اس میں میرا کوئی اختیار، گاڑی مجھ سے آ کے ٹکرا گئی، اوپر میرے واقع ہوا، اللہ کے حکم سے واقع ہوا ہے، اب اس میں میرا محاسبہ، اس پر میرا محاسبہ تب ہوگا جس میں اپنا اختیار استعمال. تو اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پر کہ میرا یہ بندہ یہ کام کرے گا، فلاں وقت پہ کرے گا اور یہ اختیار کرے گا، اپنی رغبت اور چاہت کو استعمال کرے گا، پھر اللہ جب وہ معین وقت پہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو چاہے گا، اللہ اس کی اجازت دے گا اور پھر اس کی عملی شکل میں آئے گا. تو یقیناً جب میں نے اپنا اختیار استعمال کر لیا ہے تو پھر میرا محاسبہ بھی سمجھ آ گئی. اس لیے ہر گناہ جس سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، ہر گناہ جس سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور ہر برائی جس سے اللہ تعالیٰ جس کی اجازت دیتا ہے کہ وہ آپ سے صادر ہو، اللہ تعالیٰ اس کے ہونے کی اجازت دیتا ہے. میں بعض کا گناہ کرنے کے سارے اسباب اختیار کرتا ہوں، چوری کرنے کے، خیانت کرنے کے، لیکن پایا تکمیل تک نہیں پہنچا سکتا جب تک رب چاہے. وما تشاؤون الا یشاء. مجھے اللہ نے اختیار بھی دیا ہے لیکن مجھے خود مختار بھی نہیں کیا اور مجھے بے مہار بھی نہیں کیا. مجھے اختیار دینے کے باوجود میں اس کے حکم کے کیا ہوں؟ تابع ہوں. وما تشاؤون الا تم چاہ نہیں سکتے، یعنی اپنی اس چاہت اور رغبت کو عملی شکل دے نہیں سکتے جب تک رب، اور وہ کیوں نہیں اجازت دیتا کرنے کی نہ کرنے کی، نیکی کرنے کی. بعض کا آپ گھر سے نکلے اذان سننے کے بعد نماز پڑھنے کے لیے، لیکن راستے میں گاڑی آئی اور آپ سے ٹکرا گئی، بجائے مسجد میں جانے کے آپ کہاں پہنچے؟ ہاسپٹل میں پہنچے. اس کا معنی ہے کہ رب ذوالجلال نے چاہا. میں حالانکہ اپنی طرف سے تیار تھا نماز پڑھنے کے لیے، نیکی کرنے کے لیے، لیکن میں اس نیکی کو پائے تکمیل تک پہنچا نہیں سکا. اس کی چاہت نہیں تھی، اللہ نے اس کی اجازت. یہ تیسرا درجہ ہے تقدیر کا کہ اللہ کی اجازت کے بغیر آپ کوئی کام، اللہ کی مشیت کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے. ہاں وہ کیوں نہیں کرنے دیتا؟ میری مرضی کو نیکی کی مرضی ہے یا برائی کی مرضی ہے، وہ اس کی حکمت اللہ بہتر جانتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. جو یقیناً جب گناہ کا آپ نے ارادہ کر لیا، آپ نے رغبت اور اپنی چاہت، اپنے اختیار استعمال کر لیا، پھر آپ اس کے مسئول ہیں، پھر آپ اس سے پوچھا جائے گا. جب آپ نے اپنی رغبت شامل کر لی ہے، چونکہ آپ نے اپنی مرضی سے اس کو اختیار کیا ہے اور اپنی مشیت سے اراد کیا ہے. آپ کی رغبت وہ گناہ کی رغبت تھی، لیکن وہ گناہ کی رغبت پوری نہیں ہو سکی، پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکی، اللہ نے نہیں چاہا اس کے ہونے کو، تو پھر یہ اللہ، اس کی حکمت اللہ بہتر جانتا ہے. اس کے پیچھے کیا حکمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اللہ نے اس کو ہونے نہیں دیا. اور جب اللہ چاہتا ہے کہ انسان اپنی رغبت کو پورا کر لے کسی گناہ کے ارتکاب کرنے میں، تو اس کی حکمت بھی اللہ بہتر جانتا ہے. وہ اپنی حکمت کے تحت اس نے اسے نہیں کرنے کی اجازت، اور اس کی حکمتیں بے شمار ہو سکتی ہیں. کبھی حکمت اللہ کے کسی کام کی اجازت نہ دینے کی اور دینے کی کیا حکمت ہے، ایک لمبا موضوع ہے، تقریباً 15 یا 16 حکمتیں اللہ نے ذکر کی ہیں جو اللہ تعالیٰ جب کسی کام کی اجازت نہیں دیتا. حکمت کیا ہو سکتی ہے؟ حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ نماز کا بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ نے اجازت دے دی اس کو گناہ کرتا، جیل چلا گیا اور جیل میں جا کے اس نے قرآن یاد کرا. ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ جی بہت سارے لوگ جیل میں جا کے وہ اللہ کے قریب ہو. آدم علیہ السلام نے پھل کھانے کی اجازت دی کہ نہ دی؟ آدم علیہ السلام کو اللہ نے روکا تھا کہ نہیں کھانا؟ آدم علیہ السلام نے اپنا اختیار استعمال کیا کہ نہ کیا؟ اختیار استعمال کرنے کے بعد سزا کے مستحق ٹھہرے کہ نہ ٹھہرے؟ غلطی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ لیکن غلطی کے بعد کیا کیا؟ توبہ کی. یہ بات کا اللہ تعالیٰ اس لیے بھی کسی چیز کی اجازت دیتا ہے کہ یہ میرا بندہ بعد میں کیا کر لے گا؟ توبہ کر لے گا. اور توبہ سے صرف وہ غلطی نہیں معاف ہوگی، بعض کا اس کی پچھلی ساری غلطیاں بھی معاف ہو جاتی ہیں. ایک گناہ کی وجہ سے اس کی پچھلی ساری زندگی کے پاپ معاف ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگ جو گناہ کی وجہ سے وہ غلطی کر بیٹھے، تقدیر
اپنا مرضی کر بیٹھے، اللہ نے ان کو سزا سے دو چار کر دیا، اور پھر اللہ اکبر کبیرہ جس کی وجہ سے وہ واپس پلٹ آئے اور توبہ کرے۔ یہ بھی ایک حکمت ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس لیے گناہ کرنے کی اجازت مجھے دے دیتا ہے، یا اذن یا مشیت سے گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس لیے اجازت دیتا ہے کہ شاید یہ بندہ گناہ کے بعد واپس پلٹ آئے اور اللہ کی زیادہ قریب ہو جائے۔ اور بعض کا یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان معصیت کے سبب جو ہے نا وہ نافرمانی میں آگے بڑھ جاتا ہے، جیسے شیطان آگے بڑھ گیا اور زیادہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی رغبت کو پورا کر دیا، اس کی چاہت کو پورا کر دیا، اور جب اس نے اپنی چاہت استعمال کر لی تو اللہ کی سزا کا مستحق بھی ہوگا۔ اگر کسی شخص کو اس کے جرم کی سزا جیل میں مل جاتی ہے تو معاملہ ختم نہیں ہوگا، مجرم کا معاملہ جیل پر ختم نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ مظلوم کے لیے قیامت کے دن بدلہ بھی دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، جنہوں نے کفر کیا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں تو ان کے لیے مہلت دینا بہتر ہے، انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم ان کو اس لیے مہلت دیتے ہیں کہ وہ اور زیادہ گناہ کریں اور گناہ میں آگے بڑھیں، ولہم عذاب مہین، اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ 11واں ہمارا سوال یہ ہے کہ انسان کیا اپنے گناہ کے اوپر تقدیر کو دلیل بنا سکتا ہے؟ یہ اگلا سوال ہے، کیا انسان اپنے گناہ کے اوپر تقدیر کو دلیل بنا سکتا ہے؟ چوری کر لے اور بعد میں کیا میری تقدیر میں لکھا ہو، نماز فجر چھوڑ دے اور کہہ دے میری تقدیر میں لکھا ہوتا کہ میں نے نماز نہیں پڑھنی، کیا تقدیر کو اپنے گناہ کی دلیل بنا سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب اگلے درس میں دیں گے۔ اور آج کا جو سوال اس کا خلاصہ یہ ہے، ہاں اللہ نے میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ میں نے گناہ کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد پر، جو اللہ کا ازلی علم ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے وہ اللہ نے لکھا ہے، لیکن اللہ نے مجھے گناہ کرنے پر مجبور نہیں۔ یہ آج کے درس کا خلاصہ ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی